السلام علیکم، ویلکم بیک اندر व्लॉग۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ تو آج کا व्लॉग جو ہے وہ ایز یوزول جس طرح میری روٹین ہوتی ہے ویسے ہی میں نے سٹارٹ کیا ہے۔ صبح اٹھنا، ناشتہ بنانا بچوں کے ساتھ اور جی سارا کچھ دیکھنا۔ خیر آج کا व्लॉग تھوڑا سا اسپیشل ہونے والا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ اسلامی حوالے سے کہہ دیں کہ وہ व्लॉग ہونے والا ہے، بہت موٹیویشنل اسپیشلی ہاؤس وائف کے لیے۔ تو سب سے پہلے व्लॉگ شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھا دیتی ہوں۔ جی یہ میری بہت پیاری کہہ لیں، ایک دوست کہہ لیں، سسٹر کہہ لیں، جو میری بنی ہے یوٹیوب سے ہی، انہوں نے بڑے بچوں کے لیے جو ہے وہ یہ بھیجے کچھ کپڑے، جو گفٹ کہہ لیں، مطلب ان کی طرف سے ہی ہے یہ، میں نے لیے، میں نے خود ہے لیکن ہے یہ ان کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے میرے کچھ گھر کے پلانٹس بھی انہوں نے مجھے اسپیشل کہا تھا، تو وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ آ جائیں گے۔ خیر جی ان کی کچھ شرٹیں ہیں، بچوں کی پینٹ شرٹس ہیں، کیونکہ لڑکوں کے تو یہی ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور میں نے کپڑے ویسے لیے ہیں کہ موسم چینج ہو رہا ہے، ظاہر ہے ذرا سی بارش ہوتی ہے بچوں کو فل جو ہے سلیو پہنانے پڑ جاتے ہیں۔ آگے اکتوبر جو ستمبر ہے وہ تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اس کی شامیں تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت اچھے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک سسٹر نے مجھے جولری بھیجی تھی، وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ آپ لوگ اتنا پیار دیتے ہیں، اتنے اور اچھے جو ہیں وہ گفٹس بھیج رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بس میری व्लॉग्स دیکھا کریں، مجھے سبسکرائب کیا کریں، میری یہی بہت بڑا گفٹ ہے۔ اور یہ ایک سوٹ تھا جو سردیوں کا ادھر رکھا، تو مجھے پسند آ گیا اور میں نے لے لیا۔ میں نے کہا چلیں لڑکوں کو تو ویسے بھی پینٹ شرٹس اور یہی چلتی ہیں، اور یہ میں نے ایک ہاف سلیو لیا تھا چھوٹے کا۔ باقی یہ ہے کہ اذلان کی برتھ ڈے آ رہی ہے ماشاءاللہ سے، تو میں نے سوچا چلے تینوں بھائیوں کو ایک ساتھ پہنا دوں گی تھوڑی دیر کے لیے ذرا شام میں۔ باقی یہ ہے کہ آپ لوگ بس دعا کیجیے گا میرے بچے کے لیے، اللہ اسے صحت دے، تندرستی دے، اور زندگی میں ہر مشکل سے جو ہے وہ بچائے رکھے۔ خیر جی لڑکوں کے تو کپڑے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خیر اگین تھینک یو سو مچ، وہ USA میں ہوتی ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے، جن کی طرف سے یہ کپڑے ہیں وہ USA میں ہوتی ہیں، اور تھینک یو سو مچ، ان کا نام میں لے دیتی ہوں، معروف، تھینک یو سو مچ۔ خیر ہم لوگ چلیں اپنے व्लॉग کی طرف چلتے ہیں۔ تو جی یہ میری روٹین دن کی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ خیر اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ مطلب ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے، ہمیں نہیں کچھ سمجھ آ رہا، ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہی کہتی ہیں نا عورتیں کہ بس ہم تو ایک مشین کی طرح بن کے رہ گئے ہیں، صبح اٹھے کام کیا جائے، تھوڑی دیر لیٹ گئے، رات کو پھر جا کے سو گئے، پھر صبح اٹھ گئے، ایک وہی مشین کی طرح ہماری روٹین جو ہے وہ چل چلتی ہی جا رہی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس روٹین کو، اس مشینی زندگی کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنا لیں، تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنی سوچ کو کر لیں۔ دیکھیں انسان جو خود سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے اپنے آپ کو، ویسا ہی پھر وہ بنتا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مشین سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ایک نوکرانی سمجھ رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کی سوچ آپ پہ اتنی ہیوی ہو جاتی ہے نا، تو ہم ویسے ہی بنتے جاتے ہیں۔ حقیقت ہے، اگر آپ نے دیکھا ہم ویسے ہی بنتے جائیں گے، تو وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے گھر میں، ہمارے گھروں میں نگیٹیو انرجی یا نگیٹیو جو وائبس ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ وہاں سے آتی ہیں کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ صبح اٹھتے ہی ایک ہاؤس وائف اگر اپنے مائنڈ میں کچھ اچھا سوچے گی، ٹھیک ہے نا، ایک ہوم میکر ایک اپنے مائنڈ میں کوئی اچھی چیز سوچے گی تو اچھا ہی ہوگا، سارا دن انشاءاللہ اچھا ہی گزرتا ہے۔ خود کو آپ اگر جو ہے اپنے ہسبینڈ کی، وائف کے حوالے سے دیکھیں کہ یار میں اپنے جو ہے وہ میاں کی بیوی ہوں اور انہی کے لیے سارا کچھ کر رہی ہوں، انہی کی وجہ سے میں کر رہی ہوں، تو آپ کو کام کرنے میں آسانی ہوگی، کچھ بھی جو ہے آپ کو کہہ لیں کہ وہ نہیں ہوگا، آپ کو کام کرنے میں کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوگی۔ ایک سب سے بڑی پرابلم کیا ہے، ہم اتنے زیادہ خود کو مصروف کر لیا ہے کہ ہم نے خود کو عبادت سے بہت دور کر لیا ہے۔ اگر ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو ہم لوگوں کا کیا ہوتا ہے، ہم لوگ بس ایسے جلدی تیزی میں کرنے لگ جاتے ہیں، تو ہم نے یہ چیز اپنے آپ کو بہت زیادہ کر لی ہے، خود کو عبادت سے بہت زیادہ دور کر لیا۔ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پہلے تو خود کو نماز کا لازمی پابند بنائیں، پھر چاہے جیسے مرضی بنائیں۔ وہ بات آ گئی نا کہ اگر مطلب رزق دینے والا جو ہوتا ہے نا، جب وہ ہمیں بلا رہا ہوتا ہے نا، تو ہم چلے تو جاتے ہیں، بڑے سستی سے جاتے ہیں نا، اور ہماری وہی ایک دعاؤں کی لسٹ ہوتی ہے، ہم جا کے جو مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دیکھیں، لوگوں سے مانگنے سے زیادہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ یہ آپ سوچیں کہ یار میں نے تو بہت دعائیں کی، میری تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ جو چیز مانگ رہی ہوں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو،
ٹھیک ہے نا. اب موسٹلی ہاؤس وائف کی کیا دعا ہوتی ہے جو اسپیشلی جوائنٹ فیملی، اللہ تعالیٰ ہمیں الگ گھر دے دے. دیکھیں آپ الگ گھر تو مانگ رہی ہوتی ہیں، آپ کے گھر میں جو ایک روم ہوتا ہے یا وہ، مجھے نا ایک چیز سے بہت ہوتا ہے، آئی تھنک میری اس بات سے نا بہت سی ہاؤس وائف آپ لوگوں کو شاید برا لگے، لیکن یہ حقیقت ہے. آپ لوگ مجھ سے یہ چیزیں تو پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ارن کیسے کریں، ہم لوگ کمانا چاہ رہے ہیں. مطلب وہ اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی ہوتی ہیں، ان کے ہسبینڈ اتنا نہیں کما رہے ہوتے، انہیں یہ چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہسبینڈ اتنا نہیں سنبھالے کہ وہ الگ گھر کا بوجھ مطلب اٹھا سکیں. ہاں لیکن آپ ڈیمانڈ کیا کر لیتی ہیں، الگ ہونے کی ڈیمانڈ سب سے پہلے آ جاتی ہے کہ ہمیں الگ کر دیں. لیکن پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ آپ کو ایزیلی، آپ الگ گھر میں رہنا ہی سارا کچھ نہیں ہوتا. اس گھر کو چلانا بھی بڑی ہوتا ہے، اس گھر میں بل بھی آنے ہیں، اس گھر میں آپ نے کھانا بھی ہے، ہوا تو نہیں کھائیں گے نا، اس گھر میں آپ کے پاس لوگ بھی آئے جائیں گے، سارا کچھ ہوگا. تو الگ گھر کی ڈیمانڈ تو انسان دل میں خواہش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے پیسہ ارن کرنے کا بھی بتا دیں، ہم جو ہے ارن کرنا چاہتے ہیں، ہماری انکم اتنی نہیں ہے. پھر آپ نے الگ ہو کے کیا کرنا ہے؟ تو دعا کرنے سے پہلے دماغ میں یہ چیزیں تو سوچ لیا کریں نا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں میرے میاں اتنا. تو اگر نہیں کر سکتے تو خود دیکھیں نا، اس میں کوئی نہ کوئی آپ کی بہتری ہوگی، کوئی نہ کچھ تو ہوگا نا جو نہیں آپ کتنا کرنے کے بعد بھی نہیں ہو رہی. پھر کیا ہے، کچھ جو ہے ہاؤس وائف وہ کیا حربے آزماتی ہیں، وہ تنگ کرنے لگ جاتی ہیں، ہسبینڈ کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، ہسبینڈ سے منہ بنانے لگ جاتی ہیں، ان کے گھر والوں کی بات پہ شکایت. اچھا اب گھر والوں کی شکایت کیوں لگائی جاتی ہیں ہسبینڈ سے؟ وہ اسی چکروں میں لگائی جاتی ہیں نا کہ وہ لگیں گے ہاں ٹھیک ہے بھائی میری امی تمہیں تنگ کر رہی ہے، میں تمہیں علیحدہ کر دیتا ہوں، ایسے ہی لگائی جاتی ہیں نا، اسی وجہ سے ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. آپ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ چیز جو ہے نا اپنے مائنڈ سے نکال دیں. اگر آپ کے بھائی یا آپ کی ماں یا آپ کے ابو کے بارے میں کوئی شکایت آپ کو لگائے، آپ کو کتنے ہوتا ہے نا، درد ہوتا ہے یا برا لگتا ہے، حقیقت ہے، ایک نیچرل بات ہے، آپ کو بھی برا لگتا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک لڑکا جس کو ماں باپ نے پالا ہے وہ گھر کے باہر کمانے جا رہا ہے یا کر رہا ہے، اور آپ اس کی ماں کے خلاف باتیں کریں گے یا اس کے باپ کے خلاف باتیں کریں گے اور وہ سن لے گا، چاہے اس کے ماں باپ غلط بھی ہیں، وہ کبھی بھی نہیں برداشت کرے گا. حقیقت ہے، کبھی بھی نہیں برداشت کرنا اس نے وہ باتیں. جو میں کہتی ہوں اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیمانڈ، شکایت، شکووں، ان سے دور رکھیں. یہ جو شکوے کرنے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، جس دن آپ نے اپنی زندگی سے یہ شکووں والی چیزیں نکال دی، زندگی سکون میں آ جائے گی. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کریں، اپنا جو ہے وہ رجحان کوشش کریں کہ لوگوں سے کرنے کی بجائے، لوگوں کے آگے رونے کی بجائے اپنے خدا کے آگے رو لے انسان. کوشش کریں، سٹارٹ لیں، تھوڑے سے سٹارٹ لیں، نفل پڑھنا سٹارٹ کریں، فرض پڑھنا سٹارٹ کریں. پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹائم نہیں ہے، صرف فرض پڑھنا سٹارٹ کر دیں. آہستہ آہستہ آپ خود بخود پوری نماز پڑھنے لگ جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ساری جو ہے نمازیں آج ہی 5 وقت کی نمازیں سٹارٹ کر دیں، نہیں، آپ سٹارٹ لیں، فجر سے لے لیں سٹارٹ، آپ ظہر سے لے لیں، عصر سے لے لیں، جہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے آپ لے لیں، لیکن سٹارٹ لیں، ضرور لیں. دیکھیے گا زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. کچھ چند چیزیں ہیں جنہیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی آپ وہ خود دیکھیں گے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جن میں سب سے پہلے تو ایک چیز آتی ہوتی ہے سود رحمان. کوشش کریں اپنے گھر میں موبائل پہ، LED پہ، کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میری ویڈیوز میں سود رحمان کو چلاتی ہوں. بہت اچھی چیز ہے، یقین مانے میں نے جب سے چلانا سٹارٹ کیا اتنا پازیٹیو ہوتا ہے. ہسبینڈ وائف میں جھگڑے بہت کم ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے نا ماحول وہ بہت اچھا. جب ہسبینڈ وائف میں جھگڑا نہیں ہوگا یا زیادہ تکرار نہیں ہوگی تو خود بخود جو ہے آپ کا ماحول پازیٹیو ہو جائے گا، آپ کی سوچ اتنی پازیٹیو ہو جائے گی، غائبانہ کہیں نہ کہیں سے مدد ہوتی رہے گی. سود واقعہ پڑھنا سٹارٹ کریں. یقین مانے میں پہلے پڑھا کرتی تھی لیکن بیچ میں کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا، ایسے ہی کرتی ہوتی تھی. لیکن جب سے میں نے روٹین میں سود واقعہ پڑھنا سٹارٹ کیا، ریئلی اس کا کافی فرق پڑتا ہے. کافی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ یار کوئی بھی چیز کہیں کا بھی وسیلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اپنی زندگی میں نماز کو لازمی شامل کریں، پھر چاہے وہ آپ لوگ فرض ہی پڑھ لیا کریں لیکن پڑھیں لازمی. اس کے علاوہ اپنے گھر میں کوشش کریں اپنے روم میں کسی دوسرے کی برائی نہ کریں. ہم دوسروں کی باتیں کرنے کے کچھ بھی نہیں ملتا.
دوسروں کی باتیں کرنے سے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، یقین مانیں، بلکہ انفیکٹ کیا ہوگا، الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ ان کے ہی گناہ جڑ رہے ہوتے ہیں، یقین مانیں، وہ غیبت کرنے سے اور پیٹھ پیچھے باتیں کرنے سے اگلے انسان کے جو گناہ ہوتے ہیں نا وہی جھڑ رہے ہوتے ہیں اور آپ کے گناہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی باتیں مت کیا کریں، کوشش کیا کریں اپنی زندگی کو ڈسکس کریں، اپنے فیوچر کو ڈسکس کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ کام اگر کر رہی ہیں، نند اور ساس کو سوچنے کی بجائے نا اپنے بارے میں سوچیں، اپنے پہ فوکس کریں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ اور اس کے علاوہ ایک چیز لازمی اپنے گھر میں کریں، میں آپ کو بتاتی ہوں، ہر دفعہ روز بتاتی ہوں، تھوڑا سا ہی 10 روپے ہی صحیح دن میں صدقہ لازمی نکالیں۔ میں نے کچھ ڈبے بنائے ہوئے ہیں جن میں جو ہے میں 10 روپے ڈال دیتی ہوں۔ اکثر شروع میں یہ ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، میں بھی بھول جاتی تھی، شروع میں میرے بھی مائنڈ سے نکل جاتا تھا، اور اکثر میرے پاس ایسا ہوتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں پیسے، تو میرا یہ ہوتا ہے کہ میں پھر بھی جب بھی میرے پاس ہوتے ہیں میں اس ڈبے میں لازمی ڈال دیتی ہوں۔ تو آپ بھی لازمی اس ڈبے کے اندر، جیسے ہی آپ کے پاس پیسے آئے ہیں 200-300 پیسے، اس کے اندر سے 10 روپے الگ کر کے اس ڈبے کے اندر ڈال دیں کہ بھئی یہ صدقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی بہت بلائیں ڈلتی ہیں، رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ لازمی نکالیں، چاہے 10 روپے ہی سے ہی، لیکن لازمی اپنا جو ہے وہ صدقہ لازمی دیا کریں، اپنے گھر کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے گھر کی خیر و برکت کا، اپنے رشتے کا، یعنی لازمی صدقہ دیا کریں۔ 10 روپے جو ہے دن میں بہت اچھی چیز ہے، اور اچھی ایک چیز ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ صدقہ دینا بلائیں جو ہیں وہ اس سے ٹلتی ہیں، مصیبتیں جو اوپر آتی ہیں نا ہمارے، وہ جو ہے وہ ٹلتی ہیں صدقے سے۔ تو یہ چیز لازمی اپنی جو ہے زندگی میں لازمی اپنائیں۔ مایوسی بہت بری چیز ہے، اپنی زندگی سے مایوسی والی چیز جو ہے، باتیں کرنا، وہ نکال دیں۔ ان لوگوں سے دور رہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نیگیٹو لوگ ہیں، جن سے آپ کو نیگیٹو وائبس آتی ہیں نا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں، بڑا عجیب سا ہمیں فیل ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار اس کے پاس تو دوسروں کی باتیں کرنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جن کے پاس، کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس دوسروں سے کو باتیں کرنے کے علاوہ زندگی میں ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا۔ جب آپ ان کے پاس بیٹھو گے وہ کسی نہ کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے کوشش کریں فاصلہ رکھیں، دور رہیں، اور جتنا دور رہیں گے ایسے لوگوں سے اتنا آپ کا جو ہے سکون میں آپ رہیں گی، آپ کی مائنڈ فریش رہے گا، ٹھیک ہے؟ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان لوگوں سے رابطے رکھیں جو پازیٹیو ہیں، جو اچھے مشورے دیتے ہیں، ورنہ تو ضرورت ہی نہیں ہے بھی۔ خود کو آپ اس قابل کریں کہ لوگ آپ سے رکھنے کی کوشش کریں، آپ کو لوگوں سے نہ رکھنا پڑے، اپنے جو ہے نا اتنا قابل کر لیں اپنے آپ کو۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی لاکھوں روپیہ کما رہی ہیں یا باہر جا کے کام کر رہی ہیں تو تبھی نہیں، ایک اچھی ہاؤس وائف بنے، ایک اچھی بیوی بنے، اپنے ہسبینڈ سے اسمائل کر کے جو ہے وہ جب بھی وہ گھر آئیں تو ان سے اسمائل کر کے ملیں۔ نہیں دل کرتا کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی کرنا پڑتا ہے یہ چیز جو ہوتی ہے، یہ ایک بڑا اچھی چیز ہوتی ہے، یقین مانیں، اسمائل کر کے کسی انسان سے بات کرنا، اسمائل کر کے ملنا ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ اب مجھے بہت سے کامنٹس میں یہی کہتی ہیں کہ آپ اسمائل نہیں کرتی، ہنستی نہیں ہنستی۔ دیکھیں مجھے نا ایک چیز بہت ہوتا ہے، مجھے یہ چیز بہت عجیب لگ رہی ہے کہ میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں ہنس رہی ہوں، تو یہ چیز مجھے تھوڑا سا عجیب لگتا ہے، کیونکہ اکثر میں ہنس بھی رہی ہوتی ہوں جب میں کسی سے بات کر رہی ہوتی ہوں، اور مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہوتی ہیں زیادہ تر ویڈیو میں، تو میری نند ہوتی ہے، اکثر میرے دیور ہوتے ہیں، میں ان سے بات کر رہی ہوتی ہوں، اور ہسبینڈ تو بہت کم ہوتے ہیں گھر۔ ایک مجھے کامنٹ آیا تھا کہ بڑا عجیب سا وہ کامنٹ تھا کہ جی آپ کے ہسبینڈ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ تو میرے ہسبینڈ میری ویڈیو بنا ہی نہ دیں، ان کو بڑی شرم سی آتی ہے، حالانکہ میں کہتی ہوں میں ہوں کیمرے کے آگے، وہ نہیں بناتے، بالکل بھی نہیں بناتے۔ میرا اسٹینڈ جو ہوتا ہے نا وہ میرا مرچ مسالوں کا ڈبہ ہوتا ہے، میں نے اس کے اوپر رکھا ہوتا ہے۔ اکثر میرے پاس ایک اسٹینڈ بھی اب بیچارہ ٹوٹا پھوٹا سا ہے، اس کو میں نے جوڑا ہوا ہے کپڑوں سے، بیچارے کی پٹی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی میں لگا لیتی ہوں اکثر اپنا موبائل، ورنہ تو زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں کسی ڈبے پہ رکھ لیتی ہوں، مجھے یہ زیادہ ایزی لگتا ہے موبائل کو ڈبے پہ رکھنا۔ اور ایسا میرے پاس کوئی بھی ٹرائی پوڈ یا ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یقین مانے، اور کوئی بھی میری ہیلپ نہیں کرتا۔ خیر یہ والا آئل ہے جو میں نے منگوایا کیونکہ میرے ہیئر فال بہت زیادہ ہو گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب تو بیچاری وہ مریم پرویز والا ہیئر آئل جو ہے نا وہ بھی کام نہیں کر رہا۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ والا میں نے ایک آئل منگوایا تھا، بایو آملہ ہے یہ، اور کافی مجھے صحیح لگ رہا ہے۔ پتہ نہیں مجھے کسی نے بتایا تھا تو میں نے کہا چلیں یوز کرتی ہوں، تو پتہ آپ میں کسی نے یوز کیا تو مجھے لازمی بتائیے گا کیسا ہے۔ اور اس کے علاوہ ٹوٹکے تو میں نے کہا نہیں، شادی سے پہلے میں نے بہت زیادہ ٹوٹکے کیے تھے اور مجھے نہیں لگتا کہ ان کے کوئی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ خیر
باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کے व्लॉग میں ملاقات ہوگی. تو آج کی باتیں آئی ہوپ سو کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, آپ کے مائنڈ میں بیٹھ گئی ہوں گی یہ باتیں. اور سب سے پہلے اپنے اندر جھانکیں, خود کو تبدیل کریں, دنیا آپ کو خود بخود چینجنگ نظر آ جائے گی, چینج ہوتی ہوئی. ہم جب خود کو تبدیل کرتے ہیں نا تو ہمیں خود بخود لوگ چینج ہوتے نظر آ جاتے ہیں. جب ہم خود پازیٹیو ہوتے ہیں نا, ہمیں دوسرے بھی پازیٹیو نظر آنے لگ جاتے ہیں. تو ہر کسی کی باتوں میں سے کیڑے نکالنے سے اچھا, نیگیٹیوٹی پکڑنے سے اچھا کوئی پازیٹیو بات دیکھ لیا کریں. ساس نے یہ کہہ دیا نا, اس پہ سر پکڑ کے بیٹھنے سے اچھا ہوتا ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا نا حوصلہ کر لیا کریں. کوئی بات نہیں, اگر کہہ دیا تو وہ آپ کے ہسبینڈ کی بیوی ہے, اگر بہن نے بھی کچھ کہا تو درگزر کرنا سیکھیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑ کے ایشو بنانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, بلکہ انفیکٹ گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. آپ کی ہی زندگی جو ہے وہ بے سکون ہوتی ہے, کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو میرا آج کا چھوٹا سا व्लॉग پسند آیا ہوگا. اگر व्लॉग پسند آیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. اور باقی یہ کہ جنہوں نے مجھے گفٹ بھیجا ان کے لیے تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور باقی انشاءاللہ اگر کسی نے بھی میرے سے کسی قسم کی بھی بات کرنی ہے, کچھ بھی پوچھنا ہے, آپ مجھ سے انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ انسٹاگرام پہ تو آپ کو میرے ہر ٹائم میں وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہوں. انسٹاگرام کو بھی لازمی فالو کر لیا کریں. میرے انسٹاگرام پہ بھی ماشاءاللہ 10,000 میرے سبسکرائبر ہونے والے ہیں. ان میں سے ڈیلی روٹین میں میری 1 سے 2,000 لوگ میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں. تو ان میں سے 500 لوگوں کے پاس بھی انسٹاگرام نہیں ہے. آپ لوگ میرے انسٹاگرام کو فالو نہیں کر سکتے. میں آپ لوگوں سے اس بات پہ بہت شدید ناراض ہوں. بھی آپ انسٹاگرام پہ بھی آئیں, وہاں پہ بھی جو ہے گپ شپ لگتی رہتی ہے, وہاں پہ میں رہتی ہوں, ایکٹیو ہوں ماشاءاللہ انسٹاگرام پہ بھی. تو باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل کے व्लॉग میں ملاقات ہوگی دوبارہ. اور باقی یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیے گا. ڈھیر سارا موسم پھر سے گرم ہو گیا ہے, اپنا خیال رکھیں, بچوں کا خیال رکھیں. آپ لوگوں سے کل کے ملاقات میں دوبارہ ملاقات ہوگی. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا, بائے بائے.